یہ زندگی تو فانی ہے، ایک دن موت آنی ہے۔ اگر رسول پاک کی محبت میں آ جائے تو کیا کہنے ہیں۔ اور میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جنت تو ملنی ہی ہے، اگر حضور کے قرب میں مل جائے تو کیا کہنے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی الصلاۃ، بے شک قیامت میں میرے سب سے قریب تر وہ ہوگا کہ جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ ہر مومن کی یہ چوائس ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم کو قرب مل جائے، ہر مومن کے دل میں یہ تمنا پنپ رہی ہے۔ لیکن حال یہ بھی ہے کہ اگر کسی دنیاوی ہائی لیول کے انسان سے کسی کا کانٹیکٹ ہو جائے تو وہ کہتا ہے جانتے ہو، وہ پورے نہیں سماتا ہے، وہ کہتا ہے کہ فلاں سے میں ریلیشن میں رہ رہا ہوں، فلاں کے ساتھ میں میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور جس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے، ایک سچا مومن ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ارے یہ زندگی تو گزرنی ہے، اگر اللہ کی عبادت میں گزر جائے تو کیا کہنے ہیں۔ ارے یہ زندگی تو فانی ہے، ایک دن موت آنی ہے، اگر رسول پاک کی محبت میں آ جائے تو کیا کہنے ہیں۔ اور میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جنت تو ملنی ہی ہے، اگر حضور کے قرب میں مل جائے تو کیا کہنے ہیں۔ کچھ اس طرح سے کہ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی۔ اے کاش محلے میں جگہ ان کے لیے ہو، اے کاش محلے میں جگہ ان کے لیے ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب فرما دو، اے لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو تم میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو، اللہ تم کو دوست رکھے گا، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، اللہ تم کو محبوب رکھے گا۔ قرآن پاک کی مختلف آیت کریمہ اور احادیث شریفہ سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ انسان کو اللہ، اس کے رسول اور اس کے بھیجے ہوئے دین اسلام سے بے انتہا محبت کرنی چاہیے۔ اور دیکھیے حقیقت میں یہ تینوں چیزیں کوئی الگ نہیں ہیں، بلکہ یہ دونوں ملی ہوئی چیزیں ہیں، ان تینوں کا آپس میں جڑاؤ ہے۔ اگر کوئی اللہ سے محبت کرے اور اس کے رسول سے محبت نہ کرے تو پھر وہ انسان نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ سے تو محبت کرے اور اس کے بھیجے ہوئے دین سے بھی محبت کرے، لیکن اگر اس کے دل میں رسول کی محبت نہیں ہے تو پھر نہ اس کی نمازیں قبول ہیں اور نہ اس کی نیکیاں قبول ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، کیونکہ کامل ایمان کی بنیاد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریش کے پاس پہنچے جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بت نصب کیے ہوئے تھے اور ان کے سامنے سجدہ کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا اے گروہ قریش، تم نے اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم نے ان کے دین کو نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہم ان بتوں کو اللہ کی محبت میں پوج رہے ہیں تاکہ یہ بت ہمیں اللہ سے قریب کر دے۔ تو کہا گیا محبت الہی کے دعوے کے لیے
ہمیں ایسی محبت کرنی چاہیے جیسی کہ صحابہ اکرام نے کیے. صحابہ اکرام نے نہ صرف مال نہ اولاد بلکہ وقت آنے پر اپنی جانوں کو نبی کی محبت میں قربان کر دیا ہے. حضرت زید بن دثنا کو جب کفار نے گرفتار کر لیا اور ان کو سولی پر چڑھانے لگے تو ان سے کہا اگر آپ کی کوئی آخری ڈیمانڈ ہو تو وہ ظاہر کر دیں. انہوں نے کہا میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. تو ابو سفیان نے کہا ہم تم کو ایک شرط پر چھوڑ دیں گے, اگر تم یہاں پہ اپنے پیارے آقا کو لا کے کھڑا کر دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. جب یہ جملے سنے ہیں تو حضرت زید بن دثنا کے جملوں کو سنو اور اپنے دل کی تختی پر اس کو نوٹ کر لینا. حضرت زید بن دثنا نے کہا اے لوگو تم یہ چاہتے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں لا کے کھڑا کر دوں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ میں جا کے صحیح سالم ہو جاؤں. اے لوگو سنو مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میرے آقا کے پاؤں میں ایک کانٹا لگ جائے اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ صحیح سالم ہوں. گویا کہ حضرت زید بن دثنا فرما رہے ہیں اے لوگوں کہ اللہ نے مجھ کو ایک جان دی ہے, اگر اللہ مجھ کو کروڑوں جانیں دیتا, اگر ضرورت پڑتی نبی کی محبت میں قربان کرنے کی تو میں مسکراتے ہوئے نبی کی محبت میں قربان کر دیتا اور نبی کی عظمت پر میں بالکل بھی آنچ نہیں آنے دیتا. ایک جان کیا ہے اگر ہوں کرو تیرے نام پر سب کو بارہ کروں, تیرے نام پر سب کو بارہ کروں میں. صحابہ اکرام, ابو سفیان نے کہا کہ یہ صحابہ اکرام یہ نبی کے ساتھی تو نبی سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ دنیا میں ان کے جیسا کوئی نظر آتا ہی نہیں ہے. ارے یہ کفار نبی کے صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں. کیوں تعریف کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جنگل میں اترتے تھے تو حضور کی محبت سینوں میں لے کے اترتے تھے, نبی کا عشق سینوں میں لے کے اترتے تھے. تو سب لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ نبی کا جانثار ہے, نبی سے محبت کرنے والا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارا حشر اچھے لوگوں کے ساتھ میں ہو تو صادق مصدوق آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء من احب, انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا تھا. یہ حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہو تو ہمیں حضور پاک سے محبت کرنی چاہیے. اللہ کہنے سے زیادہ توفیق عطا فرما.